اچھی طرح سمجھ لو، اچھی طرح سمجھ لو یہ بات کہ دنیا بھر کے اعتبار سے اللہ نے جن کو عقل دی ہے اور عقل تقسیم کی ہے، اس عقل میں سب سے بڑا حصہ نبی کو ہوتا ہے. پوری امت ایک طرف اور اس امت کا نبی ایک طرف، اس ساری امت سے زیادہ عقل نبی میں ہوتی ہے. اور سارے انبیاء کی عقلیں جمع ہو جائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل سب سے بالا ہے. نبی سب سے زیادہ عقل والا ہوتا ہے، تدبر والا ہوتا ہے، فہم والا ہوتا ہے، فراست والا ہوتا ہے. وہی سے پہلے بھی نبی کی زندگی اٹھاؤ، نبی عاقل ہوتا ہے، غبی نہیں ہوتا جو یہ بٹن اوپر نیچے کرے. وہ قادیانی ہوتا ہے، وہ مرزائی ہوتا ہے، وہ نبی نہیں ہوتا. وہ چور ہوتا ہے، وہ ڈاکو ہوتا ہے، وہ جھوٹا ہوتا ہے. جس کو گوڑ میں اور ڈیلے میں فرق نظر نہ آئے، جو جھوٹ پر جھوٹ بولے، وہ نبی عقل والا ہوتا ہے. ایک مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا دوں. ایک صاحب آئے، کہا کہ میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عقل سے تدبیر بتائی، وہی سے نہیں، عقل سے تدبیر بتائی. فرمایا کہ تم اپنا سارا سامان نکال کر باہر رکھ کر اس پر بیٹھ جاؤ. جو آئے پوچھے کہ کیا ہوا تو تم کہو کہ یہ پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے، مجھے حضور نے کہا سامان باہر رکھ کے اس پر بیٹھ جاؤ. اب اس نے سامان لا کے باہر رکھ دیا. اب جو آدمی آئے پوچھے کہ بھائی کیا بات ہے، کہ جی پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے، حضور نے کہا سامان نکال کر باہر بیٹھ جاؤ. میں سامان نکال کے باہر، تو ہر گزرنے والا اس پڑوسی کو کہے میں لعنت ہوں اس پہ. اب صبح سے شام تک ہر آنے جانے والا، ہر پوچھنے والا یہ پوچھے اور یہ اس کو یہ بتائے. تو دن نہیں گزرا تھا کہ وہ پڑوسی کی بس ہو گئی. وہ آیا اور اس کے پاؤں پڑے اور کہا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کرو، میں تمہارا سامان خود اٹھا کے اندر رکھتا ہوں، میں تمہاری خدمت کروں گا، تم اندر چلے جاؤ. یہ عقل کی تدبیر ہوتی ہے. نبی ایسے ہوتے ہیں. بدر کے مارکے میں حضور مدینے سے آئے، صحابہ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ ہم نے لشکر سے بڑھنا ہے اور سامنے ہمارے لشکر آئے گا. بدر پہنچے، اللہ کی شان تھی کہ مقابلے کا ہو گیا. اللہ نے فیصلہ کر دیا، قرآن میں حکم اتار دیا کہ ہم تم لڑو گے. قافلہ گیا، قافلے میں چند لوگ تھے اور ہتھیار نہیں تھے. ادھر لشکر آ گیا، لیکن لشکر کی تعداد معلوم نہیں تھی. اب سب کو ٹو تھی، سب کو یہ تجسس تھا کہ لشکر ہے کتنا، تعداد کیا ہے. تو کرتے کراتے انہوں نے ایک مشرک کو پکڑ لیا. مکہ والوں میں سے ایک مشرک کو پکڑ کے لے آئے. اب اس کو کہیں تعداد بتاؤ، تو وہ اپنی قوم کی خیر خواہی میں، اس لیے کہ تعداد کو مخفی رکھنے میں دوسروں پر ہیبت ہوتی ہے، بتا دی تو پھر وہ ہیبت ختم ہو جاتی ہے. تو وہ اپنی قوم کی خیر خواہی میں یہ کہے کہ لا ابین ولا اقول الا واللہ کثیر واللہ لکثیر. میں نہ بیان کروں گا، نہ بتاؤں گا، نہ کچھ کہوں گا، اتنا کہہ دیتا ہوں واللہ لکثیر، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. اب وہ صحابہ اس کو ماریں، اس کی چیخیں نکلیں، کہیں بتاؤ، وہ کہیں نہیں بتاتا. وہ یہ ایک رٹ لگائے واللہ لکثیر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شور سنا، اپنے خیمے سے آپ باہر تشریف لائے. کہا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہم نے پکڑا ہے اور اس کو ہم پوچھ رہے ہیں کہ تعداد بتاؤ، یہ بتاتا نہیں، ہم اس کو مار رہے ہیں. آپ نے چھوڑو چھوڑو چھوڑو. اس کو پاس بلایا، ادھر ادھر کی باتیں کی. دیکھو یہ ہوتی ہے تدبیر اور عقل. پیغمبر ایسے ہوتے ہیں، پیغمبر ایسے ہوتے ہیں. اس کو کچھ نہیں کہا، بولا کہ ادھر ادھر کی بات کی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں گوشت تو ہوتا ہوگا نا کھانے پینے کے لیے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہوتا ہے. کہا روز کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ کہا 10. روز کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ اس نے کہا 10. آپ نے فرمایا چھوڑ دو، 1000 ہے. ایک اونٹ 100 آدمیوں کو کافی ہوتا ہے. 10 اونٹ کتنے ہو گئے؟ ایک پل میں، ایک لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد بتا دی.